الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت ہی قابل احترام جناب پیر صاحب پاگارہ صاحب، قائدین محترم، اور آج ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہونے والے حروں، نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک تاریخی دھرنا ہے، اور جس طرح ہم ملین مارچ کرتے ہیں، آج یہ ملین دھرنا ہے، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سندھ جاگ رہا ہے ظالموں کے خلاف، ان جاگیرداروں کے خلاف، ان وڈیروں کے خلاف، ان قبضہ گیروں کے خلاف، ان امریکہ کے یاروں کے خلاف، اس امت اور قوم کے غداروں کے خلاف۔ سندھ نے اپنی آزادی کا ثبوت دیا ہے، سندھ نے اپنی حریت کا ثبوت دیا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیہی سندھ ہو یا شہری سندھ ہو، اس پورے سندھ پر ان قبضہ گیروں کا راج ہو چکا ہے۔ یہ عوام میں پٹ چکے ہیں، یہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے، یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن انتخابات میں ان لوگوں کی سرپرستی کر کے ان کو ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مزید لوٹتے ہیں، مزید کھاتے ہیں، مزید برباد کرتے ہیں۔ لوٹ مار کا یہ راج اب نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ اب اس مافیا سے آزادی حاصل کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ پیر صاحب پگارہ کی قیادت میں جو یہ تحریک شروع ہوئی ہے، یہ رکے گی نہیں، آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ اس مافیا سے جان چھڑائے گی۔ اس شہر کراچی میں کیا ہوا؟ یہ سندھ کا معاشی ہب، یہ سندھ کا کیپٹل اور شہرک، یہ پاکستان کا معاشی ہب، اور یہ اس کی شہرک۔ اس شہر کراچی پر شہری وڈیروں کو مسلط کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری متحدہ قومی موومنٹ نے اس الیکشن میں 1,00,000 ووٹ بھی جنون حاصل نہیں کیا، اور اس کو 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 25 صوبائی کی سیٹیں اور حیدرآباد سے 2 قومی اور صوبائی سیٹیں نواز دی گئیں، اور ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں، یہ بوری بل لاشوں کا کاروبار کرنے والے ہیں، یہ بلدیہ فیکٹری کو جلانے والے ہیں، یہ پاکستان مرد آباد کہنے والوں کے شاگرد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سندھ کی معیشت کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تباہ کیا، نوجوانوں کے ہاتھوں سے قلم چھین کر اسلحہ ان کے ہاتھوں میں پکڑایا، مہاجر سندھی تفریق پیدا کی، لوگوں کو لڑوایا، خود مل کر 35 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ ان کو پیٹرن، ان کے جو چیف پیٹرن ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے۔ تم نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، لوگ اٹھ کر کھڑے ہو چکے ہیں، تمہارے اس ارینجمنٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ فوج عوام میں اس طرح سے ڈسکس نہ کی جائے، فوج دفاع کا کام کرے، عوام کا مینڈیٹ عوام کے لیے ہو، تو ان ڈاکوؤں کو، ان چوروں کو، ان مافیاز کو ہمارے سروں سے ہٹا دو، ورنہ پھر تم خود ہی پریشان ہوگے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کسی انارکی کا سامنا کرے۔ ہم اپنے فوجیوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، ہم اپنے سپاہیوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، لیکن چند لوگ جب تمام اداروں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، چند لوگ جب سب سسٹم کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ملک کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ آگ سے مت کھیلو، عوامی مینڈیٹ اس کی توہین نہ کرو۔
عوامی مینڈیٹ کو قبول کرو، مافیاز کو ہم پر مسلط نہ کرو، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، عوام بھی خوش ہو جائیں گے، ملک کی معیشت بھی درست ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے ایک ارینجمنٹ کیا تھا، آپ نے پی ڈی ایم کے نام پر جس طرح سے ہمارے اس پورے ملک پر، ہمارے صوبے پر ان لوگوں کا تسلط کر کے رکھا، یہ ملک چلانے میں ناکام ہو گئے، یہ معیشت ٹھیک کرنے میں ناکام ہو گئے، یہ مسترد شدہ عناصر ہیں، ان کو لوگوں نے مسترد کیا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سی فیکٹری ہے جس میں 8 لاکھ اور 10 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی تو کراچی میں ہار جائے، اور صرف 1 لاکھ سے بھی کم جنون ووٹ لینے والے ان کو 17 قومی اور 30 صوبائی دے دی جائیں۔ کون سی فیکٹری سے یہ نتیجہ نکل کر آیا تھا جو راروس کے ہاتھ میں پکڑایا گیا تھا؟ بچہ بچہ جان گیا ہے، اب آوازوں کو بند نہیں کیا جا سکتا، سب کو اپنی اپنی پوزیشن پہ آنا پڑے گا، جس کا جو کام ہے وہ کرے، عوام کی توہین نہ کرے۔ اس لیے ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں، ہم تصادم نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب تم لوگوں کی تذلیل کرو گے، ان کے مینڈیٹ کی توہین کرو گے، قبضہ مافیا کو مسلط کرو گے، تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ پھر بغاوت کے شعر ایاز پلیجو پڑھیں گے، پھر اس کو راشد سمرو سیکنڈ کریں گے، پھر پیر صاحب پگارا کو بھی کہنا پڑے گا کہ بھائی اگر آپ نے پہلے ہی طے کر لیا تھا تو زرداری صاحب کو یہ سیٹیں بھی دے دیتے ہیں۔ یہ نہ کریں، پلیز یہ نہ کریں، سب اپنی اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کریں تاکہ یہ ملک آگے چل سکے۔ جماعت اسلامی پرامن جد و جہد پر یقین رکھتی ہے۔ جماعت اسلامی نے پچھلے 35 سال شہر کراچی میں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، بوری بند لاشوں کا کاروبار کرنے والوں کا مقابلہ کیا، بھتہ خوروں کا، اور بلدیہ فیکٹری میں 259 انسانوں کو جلانے والوں کا مقابلہ کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تقسیم ختم کرنی ہوگی، سب کو ایک ہونا پڑے گا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا پڑے گا۔ یہ جنگ سندھی مہاجر کی نہیں، یہ دیہی شہری کی نہیں، یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے، یہ لوٹنے والوں اور محروموں کا مقابلہ ہے۔ مظلوم اگر ایک ہو جائیں گے، مجبور اگر ایک ہو جائیں گے، ساری لسانی مسلکی تفریق ختم کر دیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ظالموں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، پورے ملک میں سب ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان نتائج کو ہم قبول نہیں کرتے۔ ٹھپا مافیا، قبضہ مافیا، آرو الیکشن قبول نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نوٹس لے، نتائج کالعدم کرے، فارم 45 منگوائے، ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، لاؤ تم بھی اپنا ارینجمنٹ لاؤ، ہم جنون فارم 45 لاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ کون جیتا ہے کون ہرا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم جھوٹ پر یقین نہیں رکھتے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بھی چپ کرانے کے لیے ایک ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ ہم باضمیر لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی اور عوام کے سامنے جواب دہی کے احساس سے کام کرتے ہیں، اور جب تم نے ہماری 7 صوبائی سیٹیں چھین لی، باقی قومی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈال دیا، تم نے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو نہیں مانا، تو پھر تم نے یہ چاہا کہ تم مجھے سیٹ دے کر چپ کروا دو گے۔ 1400 ووٹ اگر پی ٹی آئی والے کے آگے تھے تو میرے ضمیر نے مجھ سے کہا، میری پارٹی کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور میں نے اس سیٹ کو لینے سے انکار کر دیا کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ جس بنیاد پہ کھڑے ہو کر جد و جہد کرتے ہیں، خود کانے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں ان سیٹوں کا مطالبہ کرتا ہوں جو ہم جیت گئے ہیں، جو جی ڈی اے جیت گئی ہے، جو پی ٹی آئی جیت گئی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، جو جیتا ہے اسے جیتنے دو، جو ہرا ہے اس کو ہراؤ، اور یہ جال سازی مت کرو، یہ بہت مشکل میں اس ملک کو لے جائے گی۔ پوری دنیا میں تھو ہو رہی ہے، ہوش کے ناخن لو اور حالات کو درست کرو۔ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، احتجاج میں بھی شریک رہیں گے، جد و جہد میں بھی شریک رہیں گے۔ جد و جہد ہی مسائل کا حل ہے، اسی کو جہاد کہا گیا ہے۔ اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। चौकों और बाजारों में, गलियों और बाजारों में, चौकों और चौराहों में, तालीमी इदारों में, खेतों में, खलियानों में, मस्जिद की मेहराबों में तेज हो, तेज हो। नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक वफादी मुर्शिद वारे